بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، عملیات کی 5ویں اور انتہائی اہم کلاس کے ساتھ روحانی عامل حاضر خدمت ہے۔ کافی مصروفیات کے بعد بالآخر مجھے جیسے ہی وقت ملا، میں نے آپ لوگوں کے لیے عملیات کی 5ویں کلاس کو اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ آج کی کلاس سے آپ کو عملیات میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں عملیات کی 5ویں کلاس کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تسخیر عملیات کے اصولوں کی۔ تسخیر عملیات کے اہم اصول آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ان عملیات میں لازمی چلہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی تسخیری عمل بنا چلے کے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور چلے میں سب سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، تسخیر چاہے ہمزاد کی ہو یا جنات کی یا پھر کسی بھی ماروائی مخلوق کی، ان سب میں حصار لازمی ہوتا ہے۔ بنا حصار کے کوئی بھی چلہ اپنی موت کو خود دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ نمبر 2، حصار کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ حصار کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ حصار انگلیوں کی مدد سے کیا جاتا ہے، جو تصوراتی حصار کہلاتا ہے۔ یہ ہوا میں قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حصار جب بھی قائم کیا جائے تو اس کی حد بندی یاد رکھی جائے اور کوشش کی جائے کہ پھر اس حد بندی کو کراس نہیں کیا جائے۔ اس حصار کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ وہی پڑھا جاتا ہے جو اس کو قائم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ بس ایک فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب حصار ختم کرنا ہوتا ہے تو حصار کی عظیمت پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے 3 بار تالی ماری جاتی ہے، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ 3 بار آہستہ آہستہ مارنا پڑتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اس طریقے میں حصار چاقو، چھری یا خنجر سے کیا جاتا ہے، جس کے کچھ اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، حصار قائم کرنے کے لیے چاک پاؤڈر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نمبر 2، حصار کے لیے چاقو، چھری، خنجر یا کوئی نوکیلی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، حصار قائم کرنے کے لیے جس چیز سے حصار قائم کرنا ہو اس پر عظیمت پڑھ کر دم کریں اور چاک پاؤڈر کی مدد سے ایک گول دائرہ بنا دیں، اور یہ دائرہ زیادہ بڑا نہ ہو اور زیادہ چھوٹا نہ ہو، بس اتنا ہو کہ آپ اس دائرے میں آرام سے بیٹھ کر اپنا عمل کر سکیں، اور بعد از عمل اس حصار کو ختم کرنے کے لیے وہی عظیمت ایک بار دوبارہ پڑھیں اور جس چیز سے حصار قائم کیا تھا اسی پر دم کر کے حصار کو کسی بھی ایک کونے سے کراس کر دیں اور حصار سے باہر آ جائیں۔ باہر آنے کے بعد دائرے کے نشان کو کسی گیلے کپڑے سے صاف کر دیں۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں حصار قائم کرنے کے تیسرے اور آخری طریقے کی۔ تیسرا طریقہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ طریقہ جب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ماروائی مخلوق کو تسخیر کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی بھی مخلوق، ہمزاد، جنات یا کوئی ماروائی مخلوق تسخیر کر لیتے ہیں تو اس مخلوق سے محفوظ رہنے کے لیے پورے گھر کو کیلا جاتا ہے، جس کے لیے گھر کے چاروں کونوں میں مخصوص طریقے سے کیلیں گاڑی جاتی ہیں، جس سے پورا مکان کیل جاتا ہے، اور کسی بھی ماروائی مخلوق کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بنا آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو سکے، کیونکہ ہمزاد ہو یا جنات یہ تسخیر ہونے کے بعد بھی اپنے تسخیر کرنے والے کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو تسخیر کرنے کے بعد بھی ان پر ہرگز بھروسہ نہ کریں، بلکہ تمام تر جو بھی حفاظتی اقدامات ہیں وہ لازمی آپ کو کرنے چاہیے۔ دوستوں، یہ تھے حصار کے وہ 3 طریقے جو میں نے آپ کو مکمل تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جلالی اور جمالی پرہیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلالی پرہیز کی۔ جلالی پرہیز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس پرہیز میں ہر ایسی چیز کھانا پینا منع ہوتی ہے جس کے کھانے کے بعد آپ کے منہ میں ایک خاص قسم کی بو قائم ہو جائے، اور اس کے علاوہ چمڑے سے بنی ہر چیز پہننا بھی منع ہوتی ہے، کیونکہ چمڑے میں بھی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو میں بیان کر دیتا ہوں۔
جیسے کھانے میں ہر قسم کا گوشت، چاہے وہ کسی بھی جاندار کا ہو۔ اس کے علاوہ لہسن، پیاز، مولی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں تسخیر کے کسی بھی عمل میں سختی سے منع ہوتی ہیں۔ دوران عمل ان کے استعمال سے آپ کو کسی بھی عمل میں کامیابی نہیں ملے گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو جلالی پرہیز کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال کہ کون سی چیزیں ہیں جو جلالی پرہیز میں نہیں آتی اور ان کو ہم کھا سکتے ہیں یا ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان میں کچھ چیزیں ہیں جن کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ مونگ کی دال کی کھچڑی، جو کا دلیا، باجرے کی روٹی شہد کے ساتھ کھا سکتے ہیں، جس سے آپ کے عمل میں جلالی پرہیز کی شرط پوری ہو سکتی ہے۔ دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں جمالی پرہیز کی۔ جمالی پرہیز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس پرہیز میں آپ کو نامحرم لڑکیوں سے دور رہنا ہوگا۔ دوران عمل آپ اپنی بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتے۔ ریشم اور چمڑے کی بنی ہوئی ہر چیز سے پرہیز کرنا ہوگا۔ لوگوں سے ملنا جلنا بہت ہی کم کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ آپ دوران عمل کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ گانے بجانے اور دوسری محفلوں سے ہر ممکن پرہیز کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر بھی یہی سوال ہوگا کہ جمالی پرہیز میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جمالی پرہیز کے دوران اچھی معلوماتی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دینی اور مذہبی پروگرام ٹی وی پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی عملیاتی کلاس میں حصار، جلالی و جمالی پرہیز کے بارے میں آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ عملیات کی اگلی کلاس میں دو بہت ہی اہم چیزیں، رجت اور دوسرا چلہ کشی کے بارے میں آپ کو حیرت انگیز معلومات فراہم کروں گا۔ اور دوستوں، آخر میں حرف دعا۔ حرف دعا میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ہم سب کے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور خیر کی دعا کا آغاز ہم کریں گے اپنے دوست سید ذکی حیدر سے۔ اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں خاص کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، ان کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں، ان کی تمام مشکلوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر فالوورز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ روحانی عمل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ عملیات کی اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔